ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ فجر کی نماز پڑھے جماعت سے، پھر مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ کی یاد میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آئے، یعنی سورج کے نکلنے کے 20 منٹ بعد 2 رکعت نفل پڑھے تو رب تعالیٰ اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سورج ابھی مرحلہ نفلوں کا وقت ہونے والا ہے، تو جہاں اتنا وقت گزارا تھوڑا سا اور وقت گزارو، سورج نکل آئے اچھی طرح سے تو پھر آپ اشراق اور ہو سکے تو چاش کے 2 نفل پڑھ لیا کرو۔ یہ عادت بناؤ یار، یہ عادت بناؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو پھر وہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یتقرب الی بالنوافل، جب نوافل کی کثرت کرتا ہے پھر وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر ایک مقام قرب ایسا آتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور پھر وہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ مقام قرب نوافل کی کثرت کرنے سے آتا ہے۔ بلکہ نوافل کے بارے میں ایک اور چھوٹی سی مثال عرض کر دوں۔ بعض بندے فرائض کو اہمیت نہیں دیتے، فرائض کو اہمیت نہیں دیتے اور کاموں کو اہمیت دیتے ہیں۔ میں ایک مثال دے دوں، اعلان ہوتا ہے جی عصر کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگی، اب باہر میت لا کے رکھ دیتے ہیں، اب بندے باہر کھڑے ہیں، اندر نماز ہو رہی ہے، اندر نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھائی کیا کرنے آئے ہو؟ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پھر تو مسجد کے اندر آؤ۔ نماز جنازہ تو فرض کفایہ ہے، ایک بندہ بھی بستی میں پڑھ لے گا فرض ادا ہو گیا، اور جو اندر نماز ہو رہی ہے وہ فرض عین ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ پر یہ نماز فرض ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ادھر لگے فوتگی ہو جائے، ساتا چیلم کل برسی کروا رہے ہیں اور کاموں میں مشغول ہے، فرض نہیں پڑھ رہے۔ آج ہمارے ہاں فرائض کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ یاد رکھو فرائض ایک ڈیوٹی ہے، کیا ہے؟ اور نوافل اوور ٹائم ہے۔ نوافل کیا ہے؟ اگر ایک بندہ ڈیوٹی نہیں کرتا وہ مجرم ہے، اس کو شو کاز نوٹس ایشو ہو جائے گا، اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اوور ٹائم نہیں لگاتا تو وہ مجرم نہیں ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ فرائض ہماری ڈیوٹی ہے، نہیں ادا کریں گے تو برخاست، نوافل نہیں پڑھو گے مجرم نہیں ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ڈیوٹی کرنے کے بعد اگر اوور ٹائم لگاؤ گے تو تنخواہ ڈبل ملتی ہے۔ اوور ٹائم ڈبل ہوتا ہے، 2 گھنٹے کام کرو تنخواہ 4 گھنٹے کی ملتی ہے۔ لیکن یہ اوور ٹائم کا مستحق کون ہوتا ہے؟ جو پہلے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے ڈیوٹی تو نہیں کرنی، میرا اوور ٹائم ہی لا لو، اس کی ہم ساری رات نعت خوانی میں لگے رہتے ہیں فرائض کی طرف۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ باتیں تو میری کڑوی ہیں لیکن یہ دل کا درد ہے یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ سنت مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرائض پڑھانے کے بعد اپنا رخ انور سے آبائی کرام کی طرف کیا کرتے، پھر دیکھتے تھے آج کون نماز پڑھنے نہیں آیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے نہ آئے، سرکار ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کی والدہ جاگ رہی تھی، فرمایا آج تیرا بیٹا نماز پڑھنے نہیں آیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا اور فجر میں تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا تیرے بیٹے کے لیے بہتر یہ تھا کہ ساری رات سوتا رہتا اور فجر نماز سے پڑھتا۔ تو نوافل اوور ٹائم ہے۔ اوور ٹائم کا مستحق کون ہوتا ہے؟ جو پہلے ڈیوٹی ادا کرتا ہے۔ ڈیوٹی ادا کرو، جو فرائض واجبات ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد جو نفلی عبادت کرتا ہے اس کو ثواب بھی ملے گا اور رب تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اوور ٹائم ڈبل ملتا ہے۔ اس لیے اپنی عادت بنایا کرو کہ مساجد کے اندر جتنا زیادہ وقت ہو یہ گزارو۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے افضل جگہ مسجد ہے، کیا ہے؟ اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ آج ہم ڈیروں پہ بیٹھے گپیں لگاتے رہتے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں ایسے ہی بدنگاہی گناہ کماتے رہتے ہیں اور مسجدوں کو ویران کیا ہوا ہے۔ خدا را مسجدوں کو آباد کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب تم جنت میں جایا کرو تو وہاں کے پھل بھی کھایا کرو۔ جنت میں جایا کرو تو وہاں کے پھل بھی کھایا کرو۔ عرض کرنے کے یار سنو ہمیں سمجھ نہیں لگی، جنت میں تو بندہ جائے گا جب انتقال کرے گا، پھر قیامت کے روز اٹھے گا، نیکیاں بدیاں تلیں گی، تو جس کی نیکیاں وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ ابھی فرما رہے ہو جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں کے پھل کھاؤ۔ فرمایا مسجدیں جنت کے باغات ہیں اور یہاں کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود و سلام پڑھنا، یہ پھل کھانا ہے۔ لہٰذا جتنا بھی زیادہ ہو سکے مسجدوں کو آباد کیا کرو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جو اس کو آباد کرے گا رب تعالیٰ اس کے گھروں کو آباد کرتا چلا جائے گا، اور جو مسجدوں کو ویران کرتا ہے اس مسجد کی بد دعا لگ گئی تو پھر کام بگڑتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔